الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ تمام حمدیں تمام ثنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہ ان شانوں کے لائق ہے۔ اللہ کریم ان شانوں کے لائق ہے، اس لیے ہم نے بالواسطہ اور بلا واسطہ بس اسی کی تعریف کرنی، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ چاند کی تعریف اللہ کی تعریف ہے جس نے بنایا، سورج کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، آپ کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ اور میں نے نقطہ سمجھانے کی کوشش کی تھی پیچھے، وہ دوبارہ سن لیجئے گا۔ ہم اللہ کی پہچان ہیں، اللہ کریم ہماری پہچان ہے۔ ہم اللہ کریم کی پہچان ہیں اور اللہ کریم ہماری پہچان ہے۔ اس نقطے کو کیا سمجھے آپ؟ اس نقطے کو آپ کیا سمجھے؟ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بٹ صاحب، ہم اللہ کریم کی پہچان، اللہ کریم ہماری پہچان، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والا وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ہم اللہ کی پہچان، اللہ ہماری پہچان، عابد اور معبود میں تعلق سب سے بڑا کام۔ اگر اللہ اور بندے میں تعلق نہیں ہے، کہانی کچھ نہیں ہے، سارا کھیل ہماری وجہ سے ہی چلتا ہے کہ ہم اللہ کریم کی پہچان۔ اس لیے جو موٹی سی بات کر دی کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ پھر ہم پہچان بن گئے اللہ کی۔ دوسرے معاملے میں پہچان کیسے؟ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہیں، مرکز ہیں، ہم پر ہی برستی۔ اللہ کی صفات کے ساتھ ہم متصف بھی ہیں۔ مثال ہے، اللہ رحیم ہے، آپ بھی رحیم ہیں، حضور بھی رحیم ہے۔ اللہ غفور ہے، غفار ہے، آپ بھی ہیں معاف کرنے والے، بڑے سے بڑی بات کو معاف کر دیں، اگنور کر دیں، آپ بھی ہیں۔ اللہ قہار ہے، یہ صفت ہر انسان کے اندر موجود ہے، وہ بھی قہار ہے، جبار ہے، اس کے اندر بھی صفت موجود ہے۔ وہ حی ہے، آپ نہیں ہیں۔ وہ قیوم ہے، آپ نہیں ہیں۔ فرق ہے، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، بندہ نہ کہتے سارا ہی رب ملا چھڑیا ہے، وہ نہیں۔ لیکن کیا ہے، دوسرے لحاظ سے پہچان جو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی صفات سے ہم متصف ہیں، اللہ کے رنگ میں ہم رنگے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کریم کی صفات سے متصف ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ وہ اللہ کی پہچان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہے، اور اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرنے چاہیے۔ اللہ جواد ہے، آپ صحیح ہیں، صفت آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے رنگ میں رنگنا، اللہ کی صفات سے متصف ہونا، اللہ کی پہچان بننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ والی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ نہیں بننا، کوالٹیز پیدا کرنی۔ بندہ ایویں نہ کہ ملا بن جاواں۔ یعنی تیسری بات اس میں ایک اور نقطے والی جو سمجھ میں آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت زیادہ کرتا ہے، نفلی کام زیادہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، جن سے وہ چلتا پھرتا سمجھتا سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا، داخل ہو گیا، قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کسی کے اندر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا نہ کیا، نہ کسی سے جنا گیا۔ اس لیے اللہ کوئی نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نوافل کی کثرت کرے، اللہ اس پر کرم کر دے، اللہ اس کا کرم کر دے، اس پر کرم کر دے۔ اس کا ہاتھ وہی کرے گا جو اللہ چاہے گا، اس کے قدم ادھر ہی چلیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔
وہ وہی دیکھے گا جو اللہ چاہے گا، وہ وہی سننے کی کوشش کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا، اکثر ہوتا ہے نا یہ کرامات کے موضوع پر پیر حضرات بھی بولتے ہیں کہ وہ اللہ بن جا، اللہ ان کا کان بن جاتا ہے، یہ ہے وہ دور پار کی چیزیں سن لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ لیکن میں اس شرط پر نہیں آتا، یہ لازم نہیں ہے۔ ولایت کی شرط میں کشف لازم نہیں ہے کہ بندہ سن لے۔ فرض کریں آپ کچھ سوچ رہے ہیں، آپ ساروں کا سوچنا مجھ پر عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ دور پار کی چیزیں دیکھ لینا یہ شرط نہیں۔ شرط کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس لیے میں نے بات کی کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ کان بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا۔ اور اس کا کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس علم کا ہونا لازمی ہے کہ ہر وقت میں حضور نے کیا گیا ہے تاکہ آپ اسی کی طرح چال چل سکیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ ڈنگ ڈپاؤ کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کی صفات سے متصف ہونا ہے، اللہ کی پہچان بننا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پہچان تبھی بنیں گے جو میں نے آگے ایک بتائی، پہلی بات کیا بتائی، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی صفات سے متصف ہونا، اللہ والی کوالٹیز پیدا کرنا، جس کی میں آگے بھی ایک دفعہ مثال سمجھاتا ہوتا ہوں۔ کل ہم جب مر کر اللہ کے حضور جائیں گے تو معافی مانگیں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کریم پوچھے گا، اے میری اپنی رائے جے، کوئی حدیث نہیں جے کہ تسی کہو جی کوئی حدیث سنا رہے ہیں، میں صرف اپنی رائے دے رہا ہوں، میری رائے، سمجھ آ رہی؟ میری رائے، اس کی میں مثال بھی دے دوں گا میری رائے کیوں ہے۔ جب ہم مر جائیں گے، اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ پوچھے گا ہاں بھائی یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا کل دنیا میں تو کسی کو معاف کرتا تھا کہ بدلہ لیتا تھا؟ غور سے میری بات سنیے، تو کسی کو معاف کرتا تھا یا بدلہ لیتا تھا؟ اگر تو معاف کرنے والا ہے تو مجھے غفور الرحیم ہی پائے گا، کیونکہ تو اللہ کی صفت سے متصف ہے۔ اگر تو معاف کرنے والا ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو معاف کر دیا کرو۔ پوچھا کتنی بار؟ کہا 70 بار۔ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، ابھی حدیث پڑھ کر نہیں سنائی، صرف مفہوم بتا رہا ہوں۔ کہا 70 بار، یا جتنی دفعہ تو معافی رب سے مانگنا چاہتا ہے۔ بات تیسری بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہم اللہ کی صفات سے متصف ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں غصے کو کنٹرول کر کے۔ میں یہ نہیں کہتا اصلاح نہیں کرنی، اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، غصہ نہیں کر رہے۔ اصلاح کر رہے ہیں، غصہ نہیں کر رہے۔ اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کی اصلاح کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، یہ ہے اصلاح۔ اگر آپ اصلاح نہیں کر رہے، بدلہ لے رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ صفت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے بدلہ نہیں لینا بلکہ کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، تب آپ اللہ کی صفت سے متصف ہوں گے۔ اللہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ جس وقت آپ دینے والے بن جائیں گے وہ وقت ہوگا جب آپ کو اللہ بے نیاز کر دے گا، آپ کے کام اپنے ذمے لے لے گا، آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ اسباب پیدا ہوں گے مگر مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ کریم آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ کیونکہ پھر آپ کیا ہوں گے؟ دینے والے، لینے والے نہیں ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیتے نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا سب سے، ہاں بھائی غزوہ تبوک ہے، بندے بھی آؤ اور چندے بھی لاؤ۔ میں یہاں پر کوئی چندے نہیں مانگتا، میں یہاں پر کوئی چندے نہیں مانگا، میں کہا یہاں پر کوئی جولیاں پھیرنے والا کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ بھئی میں جب ضرورت پوری کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یہاں تقریر کے پیسے نہیں لیتا، کیوں؟ کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اگر آپ تھوڑے پر راضی ہو جائیں گے تو اللہ کریم تھوڑے پر، اگر آپ اپنے اندر تڑپ پیدا کریں، ایک ہوتا ہے اضطراب، ایک ہوتا ہے بے چینی۔ اضطراب تڑپ کا نام ہے، کچھ کرنے کا نام ہے، بے چینی ہوتی ہے مایوسی کا نام۔ اضطراب پیدا کرنا، بے چینی پیدا نہیں کرنا۔ جب آپ پھڑکیں گے، تڑپیں گے تو رستے ملیں گے۔ جب آپ سیٹل ہو جائیں گے کسی جگہ پر، بس اتنا ہی بڑا ہے، اگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ساری دنیا کا پتہ لگ گیا، اور دنیا کا پتہ لگا ہے، اللہ کا نہیں لگا۔
اگر اللہ کریم کا تجھے علم ہو تو پھر آگے کو دوڑے، پیچھے کو نہ آئے. ہم جہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے بڑی سمجھ آ گئی ہے مولویاں دی پیراں دی. آئی نہیں ہوتی، آ گئی ہوتی تو خود پیر نہ بن جاتا، آئی ہوتی تو خود پیر بن جاتا، پر تو بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے اللہ کی صفات سے متصف ہونے کا مطلب سمجھ آ گیا. اللہ کے ہاتھ کان پاؤں بننے کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اللہ کوئی نہیں بنتا، اللہ کوئی نہیں بنتا، اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز بنتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہماری پہچان ہے. ہم اللہ کی پہچان اس وقت بنیں گے جب ہم کامل مکمل اکمل اللہ کے بندے بن جائیں گے. اس لیے پھر اللہ کریم، جیسے ایک اور بات سمجھاتا ہوں، اللہ کریم ہمارے اندر خیال پیدا کرتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ قانون یہ ہے کہ ایک فرشتہ بھی اور ایک شیطان بھی ہمارے اندر خیال پیدا کرتا ہے. شیطان اچھا خیال پیدا کرتا ہے کہ برا خیال، اور اللہ کریم الہامی خیال جو ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. جس کا مطلب یہ ہوا کبھی آپ کو الہام ہوگا، کبھی القاء ہوگا. الہام ہوگا، القاء ہوگا. کبھی وسوسہ آ کے آپ کو تنگ کرے گا، کبھی شک آپ کو آ کر تنگ کرے گا. اور جب یہ تنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اس میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ ادھر رہنا کہ ادھر رہنا. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ تو آپ اللہ کی پہچان تب بنیں گے جب فیصلہ کریں گے ادھر کے ادھر. دور فی بات ہے نا، یا آپ ادھر کے ہیں یا آپ ادھر کے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کما حقہ ہو کوئی بندہ بھی نہیں ہے، کدی ایسے ادھر ہو جانے کدی ادھر ہو جانے، لیکن وہ بڑے سمجھاتے ہیں سن دونوں دریا اللہ کے، اچھائی والا بھی برائی والا بھی. کبھی برائی کا غلبہ آ جاتا ہے، کبھی اچھائی کا غلبہ آ جاتا ہے. ہوتا کس کی طرف سے ہے؟ اگر برائی کا غلبہ آنے کے باوجود بھی برا کام نہ ہو، یو آر گریٹ، اللہ کی پہچان ہو. اگر برائی کا غلبہ ہونے کے باوجود آپ غلط کام نہیں کرتے تو آپ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہو. اچھائی کا غلبہ ہو اور آپ اچھا کام نہ کریں، رہ گئے ہو. اینا تین دیتا خیال، اینی تینوں غذا دیتی، اینی خوراک دیتی، اب بندے تیرے واسطے متعین کر دیتا کہ انہوں نے جا کے غذا پروڈیوس کرو، تو کتنا کی بیٹے میں آگے تو کہہ رہا ہوں اللہ کی پہچان ہے نا. ہماری وجہ سے پیغام پہنچ رہا ہے نا، کوئی بھی ہو، میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں نا. ہماری وجہ سے ہی پیغام اللہ کا پہنچ رہا ہے. سن آپ رہے ہیں، عمل کب کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی پہچان ہیں، اللہ آپ کی پہچان ہے، اور یہ پہچان اسی وقت مکمل ہوگی جب آپ کما حقہ اس کے بندہ بننے کی کوشش کرتے 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 وہ آپ کو قبول کر لے تو کام بن گیا، تو آپ اللہ کی پہچان بن گئے. اس لیے خیالات کا آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو خیال تنگ ہی نہ کرے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم نے ایک پیرامیٹر طے کیے ہوتے ہیں. اپنے پیرامیٹر کیا طے کیے ہوتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ کام انجن ہے، ہم کوئی نہ جلد بازی کرتے ہیں اس معاملے میں، نہ کوئی پریشان ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے ایسے ہی ہونا ہے، ہمیں معلوم ہے کام نے ایسے ہی ہونا ہے. جب اس کام کا پتہ چل جائے گا کہ ایسے ہی ہونا ہے تو ہم پریشان نہیں ہوتے اور کہ یار انجو رہے ہے، اور تسلی رکھ کام ہو جائے گا. ہم رام کی نیند سن دیں کیونکہ معلوم ہے کام ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. اور اگر کام خراب ہو جائے تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ کام خراب ہو گیا، اسی ایکشن ہی چاہ گئے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پریشان کون ہوگا؟ جڑا بیچارے نے تجربہ ہی کوئی نہیں، وہ کہے گا یار نہیں، یا جس کا تعلق جس کے ساتھ جتنا گہرا ہوگا وہ اتنا ہی پریشان ہوگا. میں اللہ کے لیے جتنا گہرا محبت رکھوں گا میں اتنا ہی پریشان ہوں گا، یار میرے کو کام چھوٹ گیا. اور آپ اگر دنیا سے محبت رکھتے ہوں گے تو آپ کہیں گے یار ایک کام انج ہونا چاہیے. پریشان ہوں گے نا، ہر کوئی پریشان ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن جو ادھر سے پریشان ہے کہ اور ہونا چاہیے، کامیاب وہ ہے کہ کچھ اور ہونا چاہیے. تو اس لیے جب اللہ والا بن جاتا ہے تو پروسیجر ادھر سے شروع ہوتا ہے، آپ کی طرف سے نہیں ہوگا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے آپ کا ذاتی ہے ہی نہیں، کیونکہ ازلی ابدی سرمدی خود اللہ ہے. ہم عطا سے ہیں،
جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے. آپ کی جان بھی اپنی نہیں ہے کہ آپ کی جان بھی اپنی ہو, کیونکہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے. جب چاہے گا لے لے گا, لیکن یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کب لے لے گا. یہ شکر ہم قبرستان سے آتے ہیں تو اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے دل میں ایک لمحے کے لیے آتے ہوئے بھی خیال پیدا آ جائے نا, ادھر ہم نے بھی کبھی ہونا, خیال پیدا ہو جائے تو بڑا مزیدار سین ہو جاتا ہے. میں نے کہا اسی بھی ایتھے ہی ہونا ہے یار, ایک لمحے کی بات ہے ادھر سے ادھر. حالانکہ یہ بات کہنا, ماننا, سننا بہت بڑی بات ہے. آپ اپنے گھروں میں جا کر نا ویسے ہی ایک دو دن کہہ کے دیکھو, یار من لگتا ہے میں مر جانا, من لگتا ہے مرتے جانا ہی ہے, ویسے کہہ کے دیکھو, پھر دیکھو ہوتا کی ہے. کیا کہیں گے گھر والے؟ یہو جی گلاں نہیں کرنی, موت پوے غیراں نو تینوں کا تو پوے. ٹھیک ہے, موت کا سننا بھی گوارا نہیں. حالانکہ یہی حقیقت ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو, لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے, موت کی بات کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے. اور اگر ہمارے اوپر مراقبۃ الموت ہو کہ ہم موت کا مراقبہ کریں, بہت بڑی بات ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کر اپنے اندر یہ سوچیں کہ میں نے مر جانا ہے, ہوگا کیا؟ کفن پہنایا جائے گا, غسل دیا جائے گا, 4 تکبیریں کہی جائیں گی, یہ کام ہو جائے گا. مراقبہ موت, قبر میں سوال جواب ہوں گے, کیا میں اٹینڈ کر لوں گا سوال جواب؟ بھائی کس طرح حاضر ہو کے کی کہاں گا میں, اٹھایا جائے گا. یہ پوچھنا, جیسے کوئی سوال آتا ہے نا, میں نے آگے بھی سمجھایا تھا, وہ اکثر ہم کہتے ہیں رمضان المبارک میں مرنے والے سیدھا جنت میں جائے گا, ایسا ہی ہے نا, ہم یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہو کہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مر جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ایسی کوئی حدیث نہیں. کل سمجھ آ گئی؟ اگے سمجھانی ہے, کی کرنا ہے اگے سمجھانی ہے, اور گل جنی اونی رکھنی ہے. اگر رمضان مبارک میں کوئی مر جائے گا سیدھا جنت میں جائے گا, یہ کوئی حدیث نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں نا. اللہ کریم بڑا ہے, بڑے کی بات بڑی, بڑے کی بات بڑی, وہ جو چاہے کرے, آپ جب مرضی آپ کو بخش دے, سیدھا جنت. وہ اس کا کلی اختیار ہے, مختار کل ہے. اللہ کریم کا مختار کل اور نبی کریم کا مختار کل میں فرق ہے, یہ بھی یاد رکھیے. اکثر الزام لگاتے ہیں نا مختار کل, یہ نبی کے لیے بولا جاتا ہے, نبی کے لیے بھی وہی الفاظ بولے جاتے ہیں جو اللہ کے لیے بول دیے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ کہ قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے الحمدللہ رب العالمین. کون ہے رب؟ پروردگار, تعریفیں جس کی ہے تمام جہانوں کا. رب کا لفظ کس کے لیے آیا؟ دوسری جگہ ہمیں دعا سکھائی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب, ہمارے رب جڑے ماں باپ نے, ان پر ترس کھا, رحم کھا, جیسے چھوٹے ہوتے انہوں نے ہم پر کھایا. اب اس میں بھی رب کا لفظ کس کے لیے آیا؟ ماں باپ کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف, ربہ ہمرا, خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے جو خواب دیکھا ہے تو تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. اس کا مطلب کیا؟ سردار, بادشاہ. ایک رب کا معنی اللہ کریم, دوسرے رب کا معنی, تیسرے رب کا معنی سردار, بادشاہ. بیٹے میں اس لیے ریوائز کراتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے, میرے دل کا درد آپ کے اندر آ جائے, میرے اندر کا فیضان آپ کے اندر آ جائے. کیونکہ اسے فائدہ دینا کہتے ہیں نا, شک دور کر دینا, وسوسے دور کر دینا. اس لیے اگر رب کا لفظ بولنا کسی کے لیے شرک ہے تو اللہ نے شرک خود سکھایا. اللہ نے شرک خود سکھایا نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ وہ ازلی ابدی ہے, یہ عطا سے ہے. مختار کل اللہ کریم, کلی اختیار کس کو ہے؟ جو مختار کل نبی ہے اس کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ شریعت کو بیان کرنے میں حضور مختار کل ہیں. شریعت کو چلانے میں حضور مختار کل ہے. قرآن کا ترجمہ کس نے کیا, تفسیر کون بتائے گا؟ حضور.
وہ ایک تکیے کے نیچے رکھ کے بیٹھ گئے تھے نا، وہ سفید اور کالا دھاگا، اور کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ رکھ کے بیٹھ گیا، سفید علیحدہ ہو جائے گا کالے دن. ہم نے کتنا بڑا تکیا جیسے زمین آسمان آ گئے نے. اس کا مطلب زمین اور سورج اور دن اور رات کا آنا جانا. تم اپنے تکیے کے نیچے زمین اور آسمان رکھ کے بیٹھ گئے. سمجھایا کس نے؟ حضور نے. مختار کل کون ہے؟ شریعت بیان کرنے میں، بچہ دینے میں نہیں، رزق دینے میں نہیں، بلکہ شریعت بیان کرنے میں. البتہ اگر حضور کے دین پر چلے، شریعت پر چلیں، تو برکت رحمت خود اللہ کریم دے گا، رزق خود اللہ کریم دے گا. کیونکہ آپ کس کے رستے پر چلے؟ نبی کریم کے رستے پر چلے، اللہ کے پیغام پر چلے، اس لیے برکتیں دینے والا خود اللہ کریم ہے. اس لیے مختار کل اللہ کے لیے ہوگا تو کلی اختیار، چاہے تو نبیوں کو بھی آزمائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کب کہا؟ یونس علیہ السلام اپنی امت کو پیغام دے کر نکلے، پس تاڈے والوں میرا کم ختم، عذاب آن لگا. تو واقعی عذاب آن لگا سی. ان لوگوں نے چال چل دی، ان لوگوں نے چال چل دی. کیا چلی؟ بچے علیحدہ، بچیاں علیحدہ، بڈیاں علیحدہ، جوان علیحدہ، جانور علیحدہ، جوڑے جوڑے علیحدہ، سارے نو علیحدہ علیحدہ کر، سارے نو علیحدہ علیحدہ کر کے انہوں نے کہا یا اللہ سانو معاف کر. وہ سارے نے معافی منگنی شروع کر. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اسی عذاب کدی نہیں ٹالیا مگر یونس علیہ السلام کی قوم تو ٹالتا. اب دوسری طرف دیکھیں، وہ جا رہے کشتی میں سوار ہے، سب کو معلوم ہے. انہوں نے کہا ساڈے چ کوئی نہ بھجیا جی. انہوں نے سوچا میں ہی بھجیا. جدو آئے نا مچھلی، انہوں نے کہا اے سٹو ہاں ذرا، تو مچھلی وہ کھا گئی. پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو ہی پاک ہے، میں ظالمہ چوں ہاں. ان کا کہنا بنتا ہے کہ وہ ظالموں میں سے ہیں، ہمارا کہنا بنتا ہے تو ہم ایمان سے جاتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے یونس علیہ السلام نے نہیں پڑھا ظالم، وہ ظالم تھے. اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ عذاب ٹال دیا، انہوں نے پیغام دیا میں جا رہا ہوں، عذاب اللہ کریم نے ٹال دیا، انہوں نے سچ کہا تھا. بس اللہ کریم نے فرمایا کہ ساڈا بندہ ہے، چل واپس انہوں نے کو لانا ہی نہ، تو دوبارہ آ. اس لیے انہوں پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسری بات، جب کیا کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی حضرت آدم علیہ السلام نے، کیسے نافرمانی کی؟ وہ دانا کھا لیا، کہتے دانا ہی کھالتا ہے، وہ گندم کا کہنا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ایکچوئل کچھ نہیں پتا کسی کو الا ماشاءاللہ کہ کیا ہوگا، مختلف رائے ہیں سارے کے سارے. اچھا، وہ جب نافرمانی کی اپنا اجتہاد استعمال کیا. کیا کیا؟ اجتہاد استعمال کیا کہ یہ شیطان نے جو کہا ہے نا، ساری پلاننگ کی ہے. اچھا یہ اللہ نے نہیں فرمایا ہوگا، اللہ نے ایسے مرے منع کرتا ہے. اجتہاد استعمال کیا، جیسے گانا گیا ننگے ہو کپڑے اتر گئے، پتے سنبھال کے اپنے اوپر لگائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اے آدم اب تو واپس چل، اب دنیا میں جا، اب تجھے آزمانا ہے ہم نے، جا ہم پیغام بھیجتے ہیں تیرے. اور وہاں پر کیا پڑھے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور قرآن فرما رہا ہے ان کا عزم ہی نہیں تھا یہ غلطی کرنے کا. وَلَمْ نَزِدْهُ عَزَمًا، ہم نے ان میں عزم پایا ہی نہیں کہ یہ غلطی کرتے. اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کیا. ایک جگہ پر مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیطان کو کہا گیا نا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، انہوں نے کہا میں نہیں کرنا، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ. اللہ نے کہا تجھے راندہ درگاہ کرتا ہوں. کہا ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا. اور کوئی ہے گمراہ کرنے والا؟ سچ بولا تھا اس نے، جھوٹ تو نہیں بولا تھا، بولا سچ تھا. لیکن جو سچ بولا تھا وہ اللہ کی شان کے خلاف، کیونکہ وہ مختار کل ہے، جو چاہے کرے، جس کو جو چاہے سزا دے. اگر آپ جنتی آپ کو دوزخ میں پھینک دے، اس کا حق بنتا ہے پھینک دے، کیونکہ آپ اس کے بندے ہیں، آپ چیر نہیں کر سکتے. وہ جو چاہے کرے اس کا حق بنتا ہے، آپ کا نہیں بنتا. آپ کو راضی رہنا پڑے گا بالکل کہ اللہ تیری مرضی. حالانکہ وہ ایسا کرتا نہیں ہے. صرف سمجھانے کے لیے بات ہے کہ مختار کل وہ ذات ہے جو چاہے کرے،
جنتیوں کو دوزخ میں, دوزخ کو جنتیوں میں بھیج دے, مختار کل ہے, ہم نہیں بول سکتے. تو ربی بما اغویتنی, انہوں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اور ادھر آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کہا آدم یہ کام تو ساڈا ہی سی نا, کروایا تو سی, مشیت تے ساڈی سی, مرضی ساڈی سی. کہا یا اللہ اے عمل غلط عمل کے لاندا ہے کہ میں جنت چ نکل آیا, دانا کھا لیتا ہے, تے ایدی کی کہدا ایدا تعلق نسبت تیرے نال کرنا مجھے شرم آندی. اور میں نے آگے بھی بتایا تھا, میری بات لکھ لیجئے گا, میری بات لکھ لیجئے گا, میرا قانون اصول لکھ لیجئے گا. اللہ کریم کل قیامت والے دن اگر آپ سے پوچھے تم نے یہ گناہ کیا ہے, اسی وقت مان لینا کیا, بالکل مان لینا. اپنے دماغ میں ابھی سے داخل کر لیں جو میں بات کرنے لگا ہوں. کہا یہ گناہ کیا, مان لے کیا, یہ کیا, مان لے کیا. خدا کی قسم اللہ معاف کر دے. صرف گناہ تسلیم کرنا ہے, پردہ نہیں پانا, اوتھے جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ کتاب لکھ چکی ہے کہ ہم ان کے منہوں پر مہرے لگا دیں گے, ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ بولیں گے, ان کے پاؤں بولیں گے, اور ساری تفصیل بتا دیں گے تو نے کیا کیا. یہ ہونے سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ میں اپنی جو اپنے اندر مشن رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے پوچھنا ہے, ہاں بھائی کیا لایا؟ میں کہا یا اللہ جو کروایا تو کروایا, نیکی دی توفیق تو دیتی, اجر تو دیتا, ثواب تو دیتا, درجہ تو دیتا, سارے کم تیرے ہی سن. میں جو کتا غلط سی, تو جو کروایا وہ صحیح سی. ایسے مارے میں صرف گناہ لے کے آیا, میں نے معاف کر. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اپنا اپنا جواب تیار رکھے بیٹے, آپ کو دینا پڑنا ہے. یہ نہ سمجھے کہ آپ بھاگ جائیں گے, آپ نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. اور میں اپنا جواب خود تیار کر رہا ہوں کہ میں نے یہ دینا ہے. مجھے امید ہے کہ میں یہ جواب دے لوں گا, مجھے امید ہے کہ میں یہ جواب دے لوں گا اس کے کرم سے. وہ جیسے اکثر آتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, حدیث آتی ہے, اب مجھے ریفرنس یاد نہیں کہ حدیث ہے کہ نہیں, اس لیے ہم حدیث نہیں کہتے, لیکن ویسے بات کہتے تھے, اگر جب آئے گا ریفرنس دے کے آپ کو بتا دوں گا. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا نا حضور نے ارشاد فرمایا کہ منکر نکیر آئیں گے, نیلی اور کالی آنکھیں, اور اس کے بعد دانتوں کے ساتھ زمین کو ایسے گرد پکڑے ہوں گے, کھڑا کریں گے, پوچھیں گے من ربو کا, جواب کون دے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل ایہی ہوئے گی, ایمان ایہی ہوئے گا؟ کہا ہاں. کہتے پھر جواب دے لانا, حالت یہ ہو جواب دے لیں گے, کیفیت یہ والی ہو جواب دے لیں گے. اور یہ بات اس لیے بھی ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے, حضور کا ہی ارشاد گرامی ہے. اللہ کریم جسے چاہے گا, اللہ کریم جسے چاہے گا اسے منکر نکیروں کے سوالوں میں سوالوں کے جواب دینے میں آسانی پیدا کر دے گا. چاہے گا کون؟ اپنی طاقت وہاں پر بھی نہیں ہے. اب میں دوسری طرف بات کو پھیر لیتا ہوں. اللہ کریم چاہے گا, اگر وہ اب چاہے تو کیا آپ کو سیدھے راستے پر نہیں رکھ سکتا؟ اب لے ان کی پناہ, اب کل نہیں, آج رولا ڈالیں یا اللہ مجھے بدل دے. یہی تو زندگی کھیلنے کے لیے. یہاں پر سارا مسئلہ روٹی کا ہے, روٹی اور بندہ, روٹی اور بندہ, روٹی اور بندہ. جس دن روٹی کے بندے کے علاوہ روٹی نکل جائے, بندہ اور اللہ, بندہ اور اللہ, بندہ اور اللہ, کام بن جائے. یہ سارا مسئلہ روٹی کا ہے. حقیقت میں سارا مسئلہ بیٹے روٹی کا. اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی, مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کی دوڑ میں آپس میں مقابلہ کرے گی, آگے بھاگے. میرے امت کی آزمائش مال ہے, مال ہے, مال ہے. ایسا نہیں کیا کر رہے ہیں ہم؟ مال کے پیچھے سارے بھاگ رہے ہیں, اللہ کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں بھاگ رہا. ایسا ہی ہے, اللہ کے پیچھے بھاگنے والا مال کے پیچھے بھاگے بھی تو اللہ والا ہی, لیکن کیونکہ اللہ والا ہو. کیونکہ مال کمانا میں کہتا نہیں ہوں, میں کہتا ہوں پہلا فرض ہی مال ہے. روٹی ٹھڈ تے جائے تو پھر اسلام والے پاسے بندہ آتا جائے. کیا میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ ٹھڈ چ روٹی نہ پتر ہوئے تو اللہ اللہ کرتا ہی نہیں بندہ. اللہ والا کرنے والے کے پیٹ میں بھی روٹی جاتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے. میں نے محسوس یہ کیا 99.9% مسئلہ روٹی کا ہے کہ روٹی کہاں سے ملے.
حالانکہ سب کو معلوم ہے اس یقین کا کہ دینے والا کون ہے، معلوم ہے دینے والا اللہ کریم ہے، لیکن یقین نہیں ہے، اس کے لیے لڑائی ہے۔ اور اگر دین پر چلنا آسان کر دے گا تو سمجھ لیں آپ کے لیے مرنا بھی آسان ہے، جینا بھی آسان ہے، اور اگر قبروں کے سوالوں کے جواب سب آگے بہت آسانی ہے۔ یہ مشکل دور ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں نا، یہ مشکل دور ہے، تو وہ جو نہیں ہے، یہ مشکل دور ہے۔ اگلا دور آسان ہے، جو یہاں سے جیت کر نکل گیا وہ کامیاب ہے۔ اور جن کو نیزہ لگتا تھا نا یا تیر لگتا تھا، مرتے وقت بھی کہتے تھے خدا کی قسم میں کامیاب کیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب کیا۔ کیوں؟ وہ کہتا تھا لڑ کہاں رہے تھے، کام کیا کر رہے تھے۔ اس لیے جو بات حضور کی نہیں وہ حضور کی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا تو آپ کہیں گے یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے کہ اللہ کریم مختار کل ہے اور نبی کریم مختار کل، فرق بتا دیا نا، سمجھ آ گئی نا۔ اللہ کریم مختار کل ہے، جو چاہے جس کو جو چاہے دے۔ جیسے ایک قانون بتاتا ہوں قرآن پاک کا اصول یہ ہے، ہم جسے چاہیں بیٹے دے، جسے چاہیں بیٹیاں دے، جس کو چاہیں مکس دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ جب تک آپ کو کچھ نہ ملے آپ کسی قانون میں ضرور ہے قرآن میں۔ اور جی میں بھی قرآن کا حصہ ہوں، میں بھی قرآن کا حصہ ہوں۔ میرے گھر کی اولاد ہی نہیں جیے گی، میں بھی قرآن کا حصہ، میں نے رب نے دیتا ہی نہیں۔ کہو نا، نہیں گل سمجھ بیٹے، میں آپ کو بڑی بات سکھا رہا ہوں۔ آپ قرآن میں شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کے گھر میں نہیں اولاد، یہ کہے میں قرآن میں شامل ہوں، کہے میں قرآن میں شامل ہوں۔ اللہ نے مجھے کسی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے۔ رونا پٹنا اپنی بات ہے، لوگوں کی باتیں سننا اپنی بات ہے، وہ علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن کیا ہے، آپ کسی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے تو آپ کس کیٹیگری میں؟ قرآن کی، کیونکہ اللہ کریم نے اپنے اوپر لیا ہے، اللہ کریم نے اپنے اوپر لیا ہے کہ یا اللہ کریم نے میں جو چاہے بیٹا دوں، بیٹیاں دوں، مکس دوں، کچھ نہ دوں۔ اللہ نے اپنے اختیار میں مختار کل۔ ساڑیاں دعاواں کی ہوندیاں نے، یا اللہ ساڑے بچوں کو اولاد دے۔ ہم دعائیں کرتے کرتے نہیں تھکتے، یا اللہ ہمارے بچوں کو اولاد دے، اور اس کے بعد یا اللہ پتر ہی نہیں، تھی نہ نہیں۔ میرے گھر میں بیٹے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے رات کو، ٹھیک ہے نا، تو ہم مبارکباد دے رہے ہیں، یاد شکر ہے بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ دل میں نہیں نہ پیدا ہوتا بیٹی، پھر کیا ہوا؟ کیونکہ اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جگہ بھی تب ملے گی جب بیٹی ہوگی۔ وظیفہ میری اپنی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن ہیں وہ مطلب کہ شادیاں کر دی ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 4 بیٹیاں تھیں، اگلے گھر میں چلے گئے۔ جو میری خود 4 بیٹیاں تھیں اور اسی لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے 4 بیٹیاں دینا، میں حضور کے ساتھ ایتھوں وظیفے کر کے تو جانا ہے، یہیں سے وظیفے کر کے جانا ہے بیٹے، ادھر سے نہیں، ادھر سے ہی تیاری کر کے مکمل کر کے جانا کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے دیا۔ تو بات سمجھانے کی کیا تھی کہ ہم کسی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں نا، جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کیٹیگری میں تو ہے، قرآن کی کیٹیگری میں موجود ہے، خوش ہو جا۔ اگر کوئی گل کرے تو وہ شکر ہے اللہ نے مجھے کسی کیٹیگری میں رکھا، اللہ نے رکھا ہے، میں قرآن میں شامل ہوں۔ پوچھنے پر جواب کیسے دینا میں بتا دیا تمہیں، وہ جواب دینا تو سیکھو نا یار، ڈر پھونک لوگوں، جواب دینا بھی نہیں آتا، ڈر پھونک نہیں بننا، کھلی بات کرو، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اللہ کریم مختار کل ہے، جو چاہے کرے، اور حضور مختار کل ہے شریعت کے نافذ کرنے میں۔ کیا ہے؟ جس کی ہم نے مثال دی، اور نبی کی جب شان بیان کری ان کا کوئی عیب نہیں نکالنا، حضور کا کبھی عیب نہیں نکالنا، نبیوں کا کبھی عیب نہیں نکالنا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر ہم مختار کل اس لیے بھی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ارادہ بنا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کا، شاید ام جمیل نام تھا، ارادہ بن گیا، رشتے آنے شروع ہو گئے، انہوں نے والوں بندے آنے شروع ہو گئے، سرکار ایسے ہی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، بیان کر رہے ہوں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ علی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے اور آپ لوگ تشریف لائے ہیں، لیکن میرا یہ اعلان ہے اگر علی نے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، فاطمہ کو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر دوسری شادی کرے، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے ایذا دی۔ اور ایک جگہ کہا ابو العاص کتنا اچھا میرا دماد ہے،
یہ بھی فرما دیا. علی تو فضیلت کسی دی حاصل نہیں, لیکن میرا نبی فرما رہا ہے اس وقت میں, ٹھیک ہے. 4 شادیاں دی اجازت نہیں, علی نو نہیں دے گے. قرآن شریعت بیان کرنے میں حضور کیا ہے؟ مختار کل. علی کے لیے کہتے تیرے لیے نہیں ہے, باقی سارے 4-5 کر لیں. حضور نے آپ 9, 11, 13 مختلف, جب حضور نے کی ہیں تو علی کو کیسے منع کر سکتے تھے؟ کوئی وجہ سے ہوئے گی نا. سیدہ فاطمہ کے بعد آپ نے بہت سی لونڈیوں سے نکاح کیا ہے, بہت سی عورتوں سے نکاح کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں نا. لیکن اس وقت میں حضور مختار کل اعلان کر دیا نہیں. تو مختار کل کا مطلب اللہ کی طرف ہو تو وہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے. اور نبی شریعت بیان کرنے میں, قرآن کھول کے بیان کرنے میں کیا ہے؟ مختار کل. فرق سمجھ آ گیا کہ نہیں بیٹے؟ یہ فرق یاد رکھنے ہیں لوگ تمہاری رکھ دیں. جس طرح اکثر کہتے ہیں نا, آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور عالم الغیب ہے. کیا ہے کہیں گے؟ آپ یاد رکھیے گا, عالم الغیب و شہادہ اللہ کی ذات ہے, نبی کی ذات نہیں ہے. اور نبی کے لیے کبھی ہم نے یہ لفظ بولا ہی نہیں. اور یہ جو پروپوگنڈا کرتے ہیں نا, یہ دشمن ہے مسلمانوں کی. عالم الغیب ہم نے بولا ہی کبھی نہیں. ہمارے انہوں نے تو یہ تک کہا ہم اللہ عز و جل کہتے ہیں, ہم محمد عز و جل کبھی نہیں کہتے. جیسے محمد عز و جل نہیں کہا جا سکتا, اس لیے حضور کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا, وہ اللہ کی ذات. کلیئر ہو گیا؟ کہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی, جو عالم الغیب ہے, نبی کے لیے. ہاں, یہ کہنا کہ نبی کو غیب کا علم تھا, بالکل تھا. کتنا تھا؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ نبی کو تھا. اللہ کے بعد سب سے زیادہ نبی کو تھا. بیان لکل شیء, قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, اور ہر چیز کا بیان میرے نبی کے سامنے. ہر چیز کا بیان میری نبی کے سامنے. بڑے جزیات ہوتی نا, ایک کیا کہتے ہیں انجینئر کو چیز تیار کرتا ہے, اسے سارا پتہ نا کیا کیا ہے. جس پر نازل ہو رہی ہے نا, وہ سودا تادی بیچے گا, انہیں یقین ہوئے کہ کس لیے ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کرنے جائیں اور آپ کو معلوم ہی نہ اس سودے میں ہے کیا؟ آپ کو پتا ہوگا اس میں افیکٹس کتنے, سائیڈ افیکٹس کتنے, سارا معلوم ہوگا نا, سودا تادی بیچو گے نا. حضور نے جو بیان فرما دیا, اور نبی اللہ کریم نے جو عطا فرمایا, نبی نے جس طرح بیان فرما دیا, آپ جزیات سب سے واقف تھے. اس لیے ہم نے یہ کہنا ہے کہ حضور کو علم غیب تھا. کتنا؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ, اللہ کے بعد سب سے زیادہ. اور اگر کچھ پوچھے اللہ کے مقابلے میں, تو ہم پتہ بیان کر چکے ہیں. اللہ کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, 7 سمندر یہ سب انلیمیٹڈ ہے, لا محدود سمندر, لا محدود. اس میں چڑیا چونچ میں پانی لے, اس پانی کا ایک قطرہ بھی لامحدود ہے. اس پانی کا قطرہ اللہ کے علم کا ایک ذرہ بھی لامحدود ہے. اس کو معلوم ہے. جیسے آپ کے ہاتھ کی لکیریں سب کی ڈیفرنٹ, آنکھوں کی سکیننگ سب کی ڈیفرنٹ, اینی ڈیفرنٹ ہے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ کنیاں اللہ کو ڈائیاں نے کہ تاری اکھاں دا سارا سکین کیتا جاتا, سب کی مختلف پہچان لیتا جاتا ہے, تاری پچھانی تو پہچان لیتا جاتا ہے. جس طرح قرآن فرماندا نا کہ اسی لوگوں کے دل گردنا تویز پائے نے, انہوں کی اسی پائے نے, سانو پتا ہے نا, مقدر لکھ کے لٹکا دیتا ہے. اللہ نے پتا ہے, سکین کر کے پتا کر لیندے نا, اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لامحدود سمندر میں سے چڑیا چونچ میں ایک قطرہ لے, وہ بھی لامحدود ہے. اور نبی کا سارا علم اس ایک قطرے کے برابر نہیں اللہ کے مقابلے. یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا. لیکن اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی کریم کو, کیونکہ وہ کہا گیا تھا نا خلیل امبیٹوی سے, جس میں کفر کا فتویٰ لگا تھا, اس نے یہ بات کی تھی کہ شیطان کا علم تو نص سے ثابت ہے, نص سے ثابت ہے کہ وہ لوگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. نبی کا علم کہاں نص سے ثابت؟ شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے, اور میرا نبی ایمان میں شامل ہے. ایمان نہ لیں تو پھر شیطان ہی ہے.
اور جب ایمان لائیں تو میرا نبی اندر خون میں نہیں، خون میں ایمان کی طرح دوڑتا ہے. بات سمجھ آئے گا نہیں آئے؟ میرا نبی ایمان کی طرح ہمارے اندر دوڑتا ہے. اس کی آوازیں اندر سے آنی چاہیے نا، حدیثی انجی کر لے. نبی کا فضل ساڈے اندروں باہر سے نہیں نا. میں کہ کئی دفعہ سمجھا دیا، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نبی باہر ہے کہ اندر؟ ایمان اندر ہے کہ باہر؟ جب اندر ہے تو پھر اندر ہی ہے. اللہ سمجھ آتی ہیں؟ چلیں. اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، راوی انس بن مالک ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. پہلے میں گل کی کہتے سی جڑا کہنا نا کہ سدھا جنت جائے گا رمضان، او غلط ہے. یہ حدیث میں آپ کو سنانے لگا تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے کہ بات کیا ہے. ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر، اسی کتاب میں ایک اور جگہ پر لکھا ہے، شرح صدور میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ماہ رمضان میں بعض مردوں کو عذاب قبر نہیں ہوتا اور ان کے پاس سوالات کرنے کے لیے منکر نکیر نہیں آتے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا. شرح فقہ اکبر میں ہے، جمعہ کا دن اور ماہ رمضان میں نبی کریم کے طفیل میں مردوں کو عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک آپ اس دنیا میں حیات رہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں کسی کو عذاب نہیں دیتا تھا. اسی طرح جمعہ اور رمضان کے پورے مہینے میں آپ کے احترام میں عذاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دو رائے ہیں تک. ایک رائے تو یہ ہے، اگر کوئی جمعے کی رات، جمعرات کا دن کاٹ کے جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں مر جائے تو اس دن اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، فتنہ قبر میں ملوث نہیں ہوگا. اگر کوئی رمضان کے مہینے میں مر جائے تو اس مہینے میں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں. اسی کے باعث کہا جاتا ہے کہ مردے کو رمضان کے مہینے میں عذاب قبر نہیں ہوتا، پوچھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ محدثین نے کہا پہلی گل ٹھیک ہے. کیڑی گل ٹھیک ہے؟ گل ہے ٹھیک ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہی نہیں، عذاب قبر ہوتا ہی نہیں. اب دو آرا ہو گئی، ساڈا گمان کہڑے پاسے میں؟ چلو اپنی ایمان نہ دسو کہ جڑا بندہ مر گیا جمعے والے دن یا رمضان عذاب قبر ہوئے گا کہ نہیں؟ میں ایک اور چیز ایڈ کر رہا تھا، ایڈ میں کر دینا. جڑا رمضان دے مہینے مر گیا وہ بے نمازی سی، ہن کی کرو گے؟ فاسق مرا، فاجر مرا، اس کا کیا کریں؟ حدیث موجود ہے. میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، میرا ذاتی نظریہ، حدیث اپنی جگہ جائے، اللہ کا نظام اپنی جگہ جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں، حضور کی حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. 99 بیماریوں کا علاج ہے جس میں سب سے کم ترین بیماری غم ہے، کہ جدو غم زیادہ ہون لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. ٹھیک ہے جی، سارے غمگین علاج کر لو. تو گل آئی کہ نہیں سمجھ؟ کر لو. نہیں ہوتا تو پھر سمجھو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وظیفے جو نبی نے دسے نے اور وظیفے نے کرنا اللہ نے، پتا کہڑا کہ گند گھول کے آیا وہ اللہ کو معلوم. لیکن جن کا گمان ہے کہ نہیں ہوگا، مثلا میں یہ سمجھتا ہوں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، اے کہن والا مجرم سی، جنہیں لکھیا سی شیر مجرم سی، وہ اعلیٰ حضرت نے نیکیاں کر کے اپنے آپ مجرم کہنا یہ تقوی والے لوگوں کا کام ہے، اور برائیاں کر کے اللہ دی بخشش منگنا ہے گناہ گاراں کا کام. یعنی میں کہتا معاف نہیں کر سکتا جو چاہے کرتا مختار کل. لیکن تسی اپنے ایمان نہ دسو، تسی برائیاں کر کے مرنا چاہتے ہو کہ نیکیاں کر کے؟ یہ تہاڈے تے دے. اگر میرے نبی نے فرماتا یا علماء نے محدثین نے کیا کہ بھئی عذاب قبر نہیں ہوتا رمضان سے مرن والے ہیں، یار بڑی بڑی گل ہے، منکر نکیر نہیں آتے. ایسا مطلب مجھے یقین ہو گیا اگر اللہ چاہے تے کسی بھی مہینے مرن والا نیک آدمی اور کوئی منکر نکیر آن ہی نہ، جس طرح میں کہ چاہنا وا ضرورت نہیں ہے. اللہ کریم فرما دے میرے کو جان کی ضرورت نہیں ہے.
چھڈو ادھر ہو گئے تو ادھر نکل گئے ابھی تو ہو سکتا ہے نا اللہ وڈا گمان رب نہ رکھو وڈا لیکن نیکیاں کر کے یار گیم جو باہر نہیں نکل کے تماشے ہی بن کے نہیں دیکھنا کی کرتا پیا ہے بخشیا گیا تو میں بخشیا جاؤں گا بخشیا جا ان کی کہانی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اب یہ کیا کہتے ہیں 2-3 چیزیں میں نے بیان کر دی کہ رمضان کے مہینے میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا کوئی حدیث نہیں غلط بات ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یہ ٹھیک بات ہے اس کے بارے میں حضور کی احادیث موجود ہیں اس لیے ہم کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے ہم کیونکہ ضعیف روایات پر بھی بنیاد قائم کر لیتے ہیں اس سے صحیح حدیث نہ بھی ہو ضعیف حدیث پر بھی ہم کہتے ہیں یار گمان تو ہے نا سوچ تو ہے نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا تو اللہ سے معافی لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اللہ والا بننا پڑے گا کیونکہ ہم اللہ کی پہچان اللہ ہماری پہچان جیسے میں نے آگے پیچھے بیان کیا سارا کہ اللہ کریم ہماری پہچان ہم اللہ کی پہچان ہمارے سے اللہ کی پہچان ہونی چاہیے کہ جو ہمیں دیکھے اسے اللہ یاد آ جائے ٹھیک ہے اللہ کی صفات سے ہمیں متصف ہونا چاہیے اللہ کریم جو ہمارے دل میں القاء کرے الہام کرے وسوسہ یا شیطان کیا کہتے ہیں شیطانی خیال بھی ہو اس کو لیدا کر کے ہم نے القاء کی طرف دوڑنا وسوسہ نہیں پیدا کرنا یقین کی حدوں کو چھونا کیونکہ ہم ہی اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز جتنے خیال آپ کو آتے کہاں سے آتے ہیں ادھر سے ہی آتے ہیں بے کر بے اچھا کرتا ہے کہ برا السلام علیکم